ایک سورہ فاتحہ سے جمیع ارواح المرحومین مومنین و مومنات، شہداء اسلام، علماء اعظام اپنے اپنے مرحومین کے لیے، منتظمین جشن کے مرحومین کے لیے، ان مرحومین کے لیے جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، اور خصوصیت کے ساتھ استاد شہید سبط جعفر زیدی جن کی آج برسی ہے، سب کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام علی النبی الامی، مکی المدنی عربی القرشی، الرسول المسدد والمصطفى الامجد، محمود الاحمد ابو القاسم محمد، وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، الامام المنتظر والحجت ثانی عشر، آیت اللہ العظمی والحجت الکبریٰ، روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء، ولعن اللہ علی اعدائہم وعلی غاصب حقوقہم وعلی منکر فضائلہم من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم، وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، انا شانئک هو الابتر۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ مومنین، سب سے پہلے میں اپنی جانب سے، آپ تمام مومنین کی جانب سے، منتظمین جشن کی جانب سے، اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں ان کی جدہ ماجدہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کی ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور خداوند کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ خداوند کریم اس جشن بابرکت کو تمام مومنین و مومنات کے لیے خیر و برکت کا باعث قرار دے۔ جو مومنین جس پریشانیوں میں گرفتار ہیں، خداوندہ اس ولادت باسعادت کا واسطہ، اس نام فاطمہ زہرا کا واسطہ، کہ جب کبھی بھی واسطہ دیا جائے خدا کی بارگاہ سے کوئی دعا بغیر حاجت کے پوری ہوئے بغیر واپس نہیں لوٹا کرتی ہے۔ واسطہ دیتے ہیں خداوند کریم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ آج ولادت، ہستی کی ولادت باسعادت کا جشن ہے کہ جس کو کائنات میں مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اگر ہم دیکھیں تاریخ اعظم و آدم میں جو مقام و مرتبہ چہردہ معصومین کو حاصل ہے، وہ آدم اعظم میں کسی کو حاصل نہیں،
اور ان 14 معصومین میں بھی جو عز و شرف شہزادی کونین کو حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں. یہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی ہے. اور کہتے ہیں درود بھیجیے محمد و آل محمد پر کہ تذکرہ فاطمہ زہرا کا ذرا ہو جائے. تذکرہ فاطمہ زہرا کا ذرا ہو جائے. کیا حقیقت ہے زمانے کو پتہ ہو جائے. اس سے اللہ و نبی ہو نہیں سکتے راضی جس سے مخدوم کونین قفا ہو جائے. شرف و منزلت ہے شہزادی کونین. مقام و منزلت ہے شہزادی کونین کی. اور مومن کی پہچان کیا ہے؟ دیکھیں معرفت کے ساتھ مومن کی پہچان کیا ہے. یحزنون بحزننا ویفرحون لفرحنا. مومن کون ہے؟ اہل بیت علیہ. یہ ایسی حدیث ہے جو تواتر کے ساتھ بہت سے معصومین سے وارد ہوئی ہے. یحزنون بحزننا. صاحبان ایمان کون ہے؟ یہاں الفاظ دیگر یا محبین کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ اہل بیت کہتے ہیں جو ہمارے غم میں غم زدہ ہو جائے. وہ یفرحون وفرحنا. اور ہماری خوشی میں خوشی ہو جائے. یہ صاحبان ایمان کی پہچان ہے. یہ ماننے والوں کی پہچان ہے جو اہل بیت نے بتائی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ صاحبان ایمان اہل بیت کے ماننے والے اہل بیت کے غم کے دنوں میں اپنی کوئی خوشی کی تقریب کو منعقد نہیں کرتے ہیں. ان کے دنوں میں خوشی کی کوئی تقریب منعقد نہیں کرتے. اور جب اہل بیت کی خوشی کا دن ہوتا ہے تو صاحبان ایمان کی پہچان یہ ہے کہ اپنے غموں کو بھول کر اہل بیت کی خوشی میں خوشی مناتے ہیں. یہ اہل بیت کے ماننے والوں کی پہچان ہے کہ اپنے غموں کو بھول جاتے ہیں اور اہل بیت کی خوشی میں خوشی مناتے ہیں. یہ ان کی پہچان ہے. تو اب اگر چاہیے کیونکہ اہل بیت علیہ السلام وہ جو معرفت اہل بیت اور معرفت اہل بیت میں بھی ذکر میں سب سے پہلے کیا ہے؟ ان ذوات مقدسہ کو پہچاننا جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں. ان ذات کو پہچانے تو صحیح کہ وہ ہیں کیا. جب معرفت حاصل ہوگی، جب آپ پہچانیں گے، اس کے بعد ان کی زندگی حیات طیبہ سے صحیح طور پر استفادہ کر سکتے ہیں کہ انسان پہچانے تو صحیح. اور یہ پہچان شہزادی کونین کی پہچان جس کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرمائے، درود بھیجے محمد، ہی سر من اسرار اللہ تعالی. ہم ارشاد فرماتے ہیں ہماری جدہ فاطمہ زہرا خدا کے اسرار میں سے ایک اسرار ہے. اسرار غیبی ہے فاطمہ زہرا. یہ کو پہچاننا آسان ہے. اسرار غیبی ہے شہزادی کونین کی ذات. اسرار غیبی ہے. یہ اسرار غیبی کیا ہے کہ جس کو جب ہم شہزادی کونین پر درود بھیجتے ہیں، جو شہزادی کا مخصوص درود ہے، اس کے اندر ذکر ہوا ہے کہ اسرار کہتے کسے ہیں. اسرار کس چیز کا نام ہے؟ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک. خداوندہ درود بھیج فاطمہ پر، آپ کے باپ پر، آپ کے شوہر پر، آپ کے بیٹوں پر، اور اس راز پر. اور اس کے بعد یہ توجہ کی منزل ہے جہاں پر امام نے فرمایا کہ اسرار الہیہ میں سے ہماری جدہ ہیں، تو یہاں پر اس راز پر درود بھیج کہ جو تو نے شہزادی کونین کی ذات اقدس میں ودیعت فرمایا ہے کہ جس کی شان یہ ہے کہ تیرا علم اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے. احاطہ بہ علم، جہاں پر علم الہی اس کا احاطہ کیے ہو، تو جہاں علم الہی کے احاطے میں ہو کسی کی مجال ہے کہ معرفت شہزادی کونین کا دعویٰ کر سکے؟ کوئی یہ کہہ سکے کہ ہم نے شہزادی کو پہچان لیا؟ شہزادی کی عظمت کے مقام ہے
کہ کون پہچانتا؟ اسرار الہیہ میں سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحیح معرفت شہزادی کونین کی یا تو اللہ کے رسول حضور قطمی مرتبہ حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا حاصل۔ اس کے علاوہ کوئی نہیں کہ جو معرفت کی منزل پر آ سکے۔ یہ شہزادی کونین کا مقام ہے، یہ مخدومہ کونین ہے شہزادی۔ اور کیا کہنا شہزادی کونین کا؟ شہزادی کی وہ فضیلتیں ہیں، شہزادی کو وہ خصوصیت حاصل ہے کہ جو اہل بیت علیہم السلام میں بھی کسی کو وہ خصوصیت حاصل نہیں۔ مخصوص خصوصیت ہے شہزادی کونین کی، اور وہ مخصوص خصوصیت کیا ہے کہ حضور قطمی مرتبت جب آسمانوں پر تشریف لے گئے معراج کے لیے تشریف لے گئے، اور آپ ساتوں آسمانوں کے بعد عرش الہی کے بعد ایک مخصوص مقام جہاں پر طوبہ کے درخت تھے، اس کے اندر ایک مخصوص طوبہ کا درخت تھا جس کے اندر وہ میوہ تھا۔ خداوند کریم نے کہا عرش سے اوپر جو عرش الہی کا مخصوص جگہ ہے وہاں پر وہ تشریف لے گئے تھے، اور وہ حضور قطمی مرتبت کا مقام تھا، حضور قطمی مرتبت کی منزل تھی۔ اور وہاں پر اس سیب کو جو خلاق عالم نے محفوظ کیا ہوا تھا، خالق عالم نے محفوظ کیا ہوا تھا۔ اور یاد رکھیے جنت کی نعمتوں کا انسان اس دنیا میں بیٹھتے ہوئے ذکر سنتے ہیں آپ، مگر آپ کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا کہ جنت کسے کہتے ہیں۔ اس کے لیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت ان تمام باتوں سے کہ جو تم جنت کے متعلق سنتے ہو یا اس تصور سے تو تم جنت کا رکھتے ہو، جنت ان سب سے عظیم ہے، ان سب سے عظیم ہے۔ جو کچھ سنتے ہو، جو تصور رکھتے ہو، اس سے بہت عظیم ہے جنت۔ اور اس کے لیے مثال دی گئی، مثال اس طریقے سے ہے کہ جیسے شکم مادر میں ایک بچے کو بتایا جائے کہ اس کے بعد کی دنیا کتنی بڑی ہے، کتنی وسیع ہے۔ شکم مادر میں اگر کسی بچے کو بتایا جائے کہ تم جب باہر آؤ گے تو دنیا اتنی وسیع ہے، تو وہ شکم مادر میں رہتے ہوئے اس کے تصور میں نہیں آ سکتا کہ دنیا اتنی بڑی کیسے ہو سکتی ہے۔ وہ تو شکم مادر کوئی سب کچھ سمجھ رہا ہے، جب باہر آتا ہے پتہ چلتا ہے ہر شے سے باہر ہے۔ اسی طریقے سے مثال ایسی دی گئی ہے کہ جس طریقے سے انسان شکم مادر سے جب باہر آتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے، کتنی عظیم دنیا، کتنی عظیم چیزیں۔ اسی ہی طریقے سے انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے اس جنت کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تصور سے زیادہ عظیم ہے جنت، تصور سے زیادہ بزرگ ہے جنت۔ اور اس جنت میں بھی خداوند کریم نے جس چیز کو مخصوص رکھا ہو، یہ شہزادی کی مخصوص فضیلت ہے۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے کیا ہے؟ ہم جیسا کہ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے درود دیں تو انکا کنت نورا فی الاسلاب الشامقہ والارحام المطہرہ، گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہمیشہ سے پاک اسلاب میں رہے، مطہر رحم میں رہے، ظاہر شکلوں میں رہے۔ یہ گواہی دیتا ہے، ہر ذات گواہی دیتا ہے نا۔ اور کب سے؟ حضرت آدم سے اسلاب شامقہ اور ارحام المطہرہ میں آپ رہے ہیں ہمیشہ سے، ہر ایک گواہی دیتا ہے۔ لیکن یہ بھی مخصوص جو فضیلت ہے، یہ فضیلت اہل بیت علیہ السلام کے لیے ہے کہ آپ کی ذوات مقدسہ ہمیشہ پاک اسلاف پہ رہیں، مطہر ارحام میں نہیں، جن میں سے کوئی کافر و مشرک نہیں تھا، جن میں سے کوئی فاسق نہیں تھا۔ اللہ کے عالم نے منتخب کیا تھا ایسے خاندانوں کو اہل بیت علیہ السلام میں، مگر ان سب میں بھی شہزادی کونین کو یہ مرکزی حیثیت حاصل ہے کہ شہزادی کے نور نے اس طریقے سے سفر نہیں کیا، بلکہ شہزادی کا نور وہ تھا جس کی حفاظت خود اللہ کے عالم نے جنت میں کی تھی۔
اس طریقے سے جنت میں نہیں آیا تھا، خود خداوند کریم نے حفاظت کی تھی. یہی وجہ ہے، روایتوں میں ہے، جب آپ تشریف لے گئے تھے معراج پر تو خداوند کریم نے آپ کو ایک سیب عطا کیا جو مخصوص ید قدرت کا بنایا ہوا تھا. اس سبز قدرت کے ساتھ شہزادی کونین کا وجود ہوا ہے. یہ مخصوص فضیلت ہے شہزادی کونین کی، جو اور کسی کو بھی حاصل نہیں ہو سکی، شہزادی کونین کے لیے مخصوص ہے. اور کون فاطمہ زہرا، کون بی بی کہ جن کی ولادت نے صنف نسواں کو وہ عظمت عطا کی کہ قیامت تک کے لیے عظمت عطا فرمائی. صنف نسواں کو کیوں؟ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ درود بھیجے محمد و آل محمد پر. معودۃ سئلت وَإِنَّهُ قَلْبٍ قُتِلَتْ، سورہ مبارک تقریم. کہ کیا کرتے تھے؟ بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. ہم روز قیامت، سورہ تقریم، ہم روز قیامت سوال کریں گے. کن سے سوال کریں گے؟ ان بچیوں سے سوال کریں گے کہ جن کو زندہ دفن کر دیا گیا. ہم قیامت کے دن ان بچیوں سے سوال کریں گے. ان ظالموں سے سوال نہیں کریں گے جو زندہ دفن کرتے تھے. یہ غیظ الہی کی مثال ہے، علماء نے بیان کیا تفسیر میں. اس کی مثال بہت کم ملتی ہے. عموماً جو سوال کیا جاتا ہے جنہوں نے غضب کیا ان سے پوچھا جاتا ہے تم نے ظلم کیوں کیا، تم نے ستم کیوں کیا، تم نے یہ بات کیوں کی، ان سے پوچھا جاتا ہے. عام طریقہ یہی ہے. لیکن یہ غیظ و غضب الہی کی نشانی ہے. خداوند کریم فرما رہا ہے کہ ہم ان ظالموں سے نہیں پوچھیں گے کہ جو زندہ دفن کرتے تھے، ہم ان زندہ دفن ہونے والی بچیوں سے پوچھیں گے کہ اے معصوم بچیوں، تم بتاؤ تمہیں کیوں زندہ دفن کیا جاتا تھا. یہ جاہلی تھی عرب. سورہ تقریم میں خداوند کریم ارشاد ہے ہم ان بچیوں سے پوچھیں گے. وہ بچیاں جواب دیں گی کہ کیوں زندہ دفن کیا جاتا تھا. ان سے پوچھیں گے. ہوتا کیا تھا کہ جب وقت ولادت آتا تھا بچے کا، یہ ظالم گڑھا کھودتے تھے. گڑھا کھود کے اس مقام پہ کھڑے ہو جاتے تھے. پیدا ہونے والا اگر بیٹا ہوتا تھا تو اس کو بچا لیتے تھے. بیٹی ہوتی تھی، بچی ہوتی تھی تو اس کو گڑھے میں ڈال کر وہیں مٹی برابر کر دیا کرتے تھے. تو قرآن نے اسی طریقے سے چیز کی ترتیب کی. اور قیامت تک کے آنے والے تمام مومنین و مومنات جو بھی آباد ہیں ان کو بھی بتا دیا کہ خبردار، بیٹی کے ہونے پر غمزدہ نہیں ہونا. بیٹی تو رحمت ہوا کرتی ہے، کرم ہوا کرتی ہے یہ منزل پر. تو ان سے سوال کریں گے کہ جو زندہ دفن کر دیتے تھے، ان سے ہم پوچھیں گے کہ کیوں زندہ دفن کرتے تھے. تو ایسے ماحول میں جہاں بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، ایسے ماحول میں خداوند کریم بیٹا دے سکتا تھا. کیا نہیں دے سکتا تھا؟ بیٹا دے سکتا تھا. یہاں خدا کے پاس تقدیر کیا شے ہے؟ خدا کے پاس تقدیر کوئی شے ہے؟ کوئی شے نہیں. خدا بیٹا دے سکتا تھا. ارے جس کے نواسے کے کہنے پر، جس کی قسمت میں بیٹے نہیں تھے، اس کے نواسے کے کہنے پہ 7 بیٹے دیے تھے، تو کیا اس ہستی کو بیٹا نہیں دے سکتا تھا؟ نواسے کے کہنے پہ قسمت میں نہیں ہے، مگر حسین نے کہا 7 بیٹے عطا کیے، 7 بیٹے عطا کیے، تو کیا نہیں دے سکتا تھا؟ دیے. مگر صنف نسواں کی بقا کے لیے بیٹی عطا فرمائی. اور بیٹی بھی کیسی؟ بیٹی بھی کیسی؟ خداوند کریم حضرت یعقوب کو 12 بیٹے دیے، کبھی احسان نہیں جتایا. ابراہیم کو بیٹے دیے، احسان نہیں جتایا. ابراہیم کو 4 عہدے دیے، احسان نہیں جتایا. اتنے تمام وظیفے دی، احسان نہیں جتایا. مگر اپنے حبیب کو جب بیٹی دی تو احسان جتا کے دی. انا اعطینا کل کوثر، احسان ہے ہمارا، ہم نے کوثر دی ہے. کوثر صیغہ مبالغہ ہے، خیر کثیر کی منزل. اور یاد رکھیے جسے خدا کثیر کہے اس کی تعداد کا انسان حساب ہی نہیں کر سکتا. یہ شہزادی کی ذات ہے جس کو خیر کثیر کہا گیا ہے. اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر دی، یعنی خیر کثیر عطا کیا. کثرت، ہر قسم کی جو کثرت ہے وہ شہزادی کونین کی ذات میں جمع ہے.
کیا کہنا جناب سیدہ کا، خدا نے احسان جتایا ہے۔ اور پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ لیلۃ القدر سے مراد ہماری جدہ فاطمہ زہرا ہے۔ جس طریقے سے لیلۃ القدر کا کوئی ادراک نہیں کر سکتا، مقام فاطمہ زہرا کا ادراک نہیں کر سکتا۔ یہ جناب شہزادی کونین کی عظمت ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ شہزادی کونین نے وہ بقا عطا فرمائی ہے صنف نسواں کو، وہ عظمت بھی ہے۔ عظمت بھی کہ خداوند کریم نے ایسے ماحول میں بیٹی عطا کی جہاں بیٹی کا ہونا محفوظ سمجھا جاتا تھا، زندہ دفن کر دیتے تھے، ایسے ماحول میں بیٹی دی۔ اور پھر شہزادی کی ولادت کب ہے؟ سن 5 بعثت میں ولادت ہے۔ سن 5 بعثت میں شہزادی کی ولادت ہے۔ اس وقت تک پیغمبر اکرم سے معجزے طلب کیے جا چکے تھے، پیغمبر شق القمر کر چکے تھے۔ 3 صورتوں میں خداوند کریم نے اس معجزے کا ذکر کیا۔ آج روایتوں میں ہے کہ سورج کو واپس پلٹانے کا بھی معجزہ کیا، درخت کو آگے بلانا۔ جس قسم کے معجزے طلب کرنے تھے انہوں نے پیغمبر سے طلب کیے۔ اچھا اب سوال یہ ہے کہ وہ طلب کیوں کرتے تھے کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں تو مانیں گے؟ کیوں مانتے تھے؟ اس لیے کہ کافر تھے لیکن جانتے تھے کہ اگر ادھر سے آیا ہے تو اس کی حکومت ادھر بھی ہونی چاہیے۔ یہ مسلمان ہیں جو نہ مانے، وہ مانتے تھے، کافر تھے قبول کرتے تھے۔ پھر وہ مشرک سے جانتے تھے جبھی، ورنہ کیا بنتا ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیجئے۔ وہ جانتے تھے اگر ادھر کا ہے تو اس کی حکومت ادھر بھی ہوگی، تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، درخت کو پاس بلا لیا، پتھر کو سونے کا کر دیا۔ جتنے معجزات طلب کیے سب پیغمبر اکرم نے بتا دیے۔ تو معجزوں سے جن لوگوں کو مسلمان ہونا تھا وہ ہو گئے، جن کے دلوں میں خدا نے تالا لگا دیا تھا وہ نہیں ہوئے۔ تو ایسے عالم میں خدا نے بیٹی عطا فرمائی، بیٹی عطا فرمائی۔ اور پیغمبر کو 3 تانے دیے گئے تھے۔ پیغمبر اکرم کو جو بڑے تانے ہیں تاریخ میں، 3 تانے ہیں جو پیغمبر اکرم کو دیے گئے تھے۔ اور خداوند کریم نے یہ فضل و کرم فرمایا ہے کہ 3 شخصیتوں کے ذریعے ان کے تانوں کا جواب دیا۔ سب سے پہلے تانا دیا تھا الم یجد کا یتیما فآویٰ۔ کیوں تانا دیا کرتے تھے کہ آپ تو غرض ہیں، آپ کا تو باپ نے یتیم ہے آپ، اور اس ماحول میں یتیم ہونا ہر قسم کے فضائل سے کر دینا۔ یتیم کہا تو خداوند کریم الم یجد کا یتیما فآویٰ، اے حبیب کیا ہم نے تمہیں یتیم پا کر سہارا نہیں دیا؟ سہارا ابو طالب نے، خدا کہے ہم نے سہارا دیا۔ وَوَجَّدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، کیا تم فقیر کہتے تھے آپ کے پاس مال و دولت نہیں، آپ کے پاس کچھ نہیں، کیسے کریں؟ یہ تانا دیا ہم نے اے حبیب، کیا آپ کو بے دولت پا کر غنی نہیں کر دیا؟ دولت ختیجہ کیوں؟ خدا کہے ہم عطا کریں گے۔ اور تیسرا تانا دیا ابتر ہیں، آپ ابتر ہیں۔ تو خداوند کریم نے کہا انا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے حبیب آپ کا دشمن 10 بیٹے رکھنے کے باوجود ابتر ہوگا، ہم خیر کثیر عطا فرمائیں گے۔ اور کوئی سوچ سکتا ہے خدا کا وعدہ ہے، یاد رکھیے خدا کا وعدہ ہے۔ اس زمانے میں کوئی نہیں سوچ سکتا ہو، لیکن آج خدا کا وعدہ پورا ہو کر بتا رہا ہے۔ آج لاکھوں کی تعداد میں اولاد فاطمہ زہرا موجود ہو کے بتا رہی ہے خدا کا وعدہ پورا ہوا۔ ائمہ کے وجود بتا رہے ہیں خدا کا وعدہ پورا ہوا، خیر کثیر عطا فرمائیں گے۔ رسول کی منزل ہے۔ تو میں نے عرض کیا ایسے ماحول میں جب بیٹیوں کو زندہ ڈال دیا کرتے تھے، تو اب وہی رسول جو چاند کے 2 ٹکڑے کر چکا ہے،
وہی رسول جو درخت کو بلا چکا ہے، وہی رسول جو پتھر کو سونے کا کر ہر قسم کے معجزے دکھائے، اب وہی رسول ہے جو ایک چھوٹی سی بیٹی کو لے کر گھر سے نکلتے ہیں، خانہ کعبہ کے پاس آتے ہیں، اس بیٹی کو بوسہ دے کر کہتے ہیں بے ابی انتا و امی، میرے ماں باپ تجھ پہ فدا ہوں، میرے ماں باپ تجھ پہ فدا ہوں۔ تو وہ عرب سردار جو اطراف میں دیکھ رہے تھے، انہوں نے دیکھا یہ ہستی جس کی اتنی فضیلت ہے، جو چاند کو دو ٹکڑے کر سکتا ہے، جو سورج کو واپس بلا سکتا ہے، جو درخت کو چلا سکتا ہے، صحیح ہے ہم اس کو رسول نہیں مانتے، لیکن اس ہستی کی عظمت تو ہے نا، اس ہستی کا مقام تو ہے نا، یہ صادق تو ہے نا، یہ امین تو ہے نا، یہ صاحب عظمت تو ہے نا۔ تو جب ایسی عظیم ہستی ایک بیٹی کو اتنی تعظیم دے رہی ہے تو تاریخ گواہ ہے اس کے بعد کسی نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن نہیں کیا۔ یہ میری شہزادی کی عظمت ہے، یہ فاطمہ زہرا کا مقام ہے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ یہ فاطمہ زہرا کا مقام ہے، یہ شرف فاطمہ زہرا ہے، کسی کی مجال نہیں ہوئی اس کے بعد دفن کرے۔ عورت کو وہ مقام و مرتبہ شہزادی کونین نے عطا فرمایا ہے، اور کیا کہنا بی بی کے عز و شرف کا، مقام کا، مرتبے کا شہزادی کونین کی۔ شہزادی کے اسماء مبارکہ میں ہی وہ عظمت ہے کہ انسان فقط ان اسماء مبارکہ کی ہی معرفت حاصل کر لے، دنیا بھی بدل جائے، آخرت بھی سنور جائے۔ یہی اسماء مبارکہ تو تھے نا، یہی اسماء مبارکہ تھے جن کے ذریعے آدم کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام 40 سال تک توبہ کرتے رہے، توبہ قبول نہیں ہوئی۔ ایک دن جبریل سے پوچھا، جبریل میں اتنے عرصے سے دعا کر رہا ہوں، دعا قبول نہیں ہوئی۔ کہا آپ نے واسطے کے بغیر دعا کی تھی، واسطے کے بغیر دعا کی تھی، ذرا واسطے کے ساتھ، وسیلے کے ساتھ دعا کر کے تو دیکھیے۔ تو بتایا، جبریل نے بتایا، حضرت آدم نے دعا کی اور ان الفاظ کے دعا کی جن کو آپ اکثر اپنی نمازوں میں پڑھا کرتے ہیں۔ اللہم بحق محمد وانت المحمود، بحق علی وانت الاعلی، بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض، بحق الحسن وانت المحسن، وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان۔ جب ان الفاظ کے ساتھ دعا کی، خدا کی بارگاہ میں دعا مستجاب ہوئی۔ تو جب ان ناموں کی عظمت ایسی ہے، معرفت ایسی ہے کہ جو ان ناموں کو سمجھ لے اس کی دنیا سنور جائے۔ اور فاطمہ کسے کہتے ہیں؟ فاطمہ کے لغوی معنی ہے کسی چیز کو کسی چیز سے دور رکھنا، کسی چیز کو کسی چیز سے دور رکھنا فاطم کے معنی ہے۔ اور اس کے جو مشہور معنی ہیں کہ جس کے چاہنے والے آتش جہنم سے دور ہو جائے اسے فاطمہ کہا جاتا ہے، جس کے چاہنے والے آتش جہنم سے دور ہو جائے۔ اور کیا کہنا شہزادی کونین کا۔ بات آئی حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری، جن کی فضیلت و شرف یہ ہے کہ انہوں نے 5 معصومین کا زمانہ دیکھا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، رسول اللہ نے جن کے ذریعے سلام پہنچایا ہو، جابر ابن عبداللہ انصاری۔ جناب سید احمد مستنبط اپنی کتاب میں حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری سے ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ جابر نے ایک دن مولا سے عجیب خواہش کا اظہار کیا، مولا سے عجیب خواہش کا اظہار کیا کہ یبنا رسول اللہ، آپ کی جدہ کے یوں تو بے شمار فضائل ہیں، بے شمار فضائل ہیں، لیکن آج آپ مجھ سے کوئی ایسی فضیلت بیان کر دیجئے جس کو میں آپ کے کسی دوسرے سننے والے کو، جس کو آپ کے کسی دوسرے ماننے والے کو بیان کروں تو اس کا دل خوش ہو جائے۔
کیا الفاظ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ مجھ سے ایسی حدیث بیان کریں، ایسی فضیلت بیان کریں کہ میں اگر آپ کے کسی ماننے والے سے وہ فضیلت بیان کروں تو اس کا دل خوش ہو جائے، کا دل خوش ہو جائے۔ تو یہاں پر امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے جابر، آپ نے بہت عظیم سوال کیا ہے، بہت عظیم سوال کیا ہے۔ اس کے بعد میرے مولا نے وہ حدیث بیان فرمائی۔ اب یاد رکھیں کون سی حدیث ہے جس کو مولا کہہ رہے ہیں کہ کسی چاہنے والے کو بیان کیا جائے تو اس کا دل خوش ہو جائے۔ تو ارشاد فرمایا روز محشر ہوگا، روز محشر ہوگا، خداوند کریم عرش کو آراستہ کرے گا، عرش آراستہ ہوگا، تمام ملائکہ ان کی امتیں موجود ہوں گی، تمام انبیاء ان کی امتیں موجود ہوں گی، انبیاء کے اوصیاء موجود ہوں گے، ان کی اولادیں موجود ہوں گی، سب ایک طرف ہوں گے۔ ایسے میں ایک نور کا منبر لگایا جائے گا، ایسے میں ایک نور کا منبر لگایا جائے گا، اور خداوند کریم اپنے حبیب سے کہے گا کہ اے میرے حبیب آپ آئیے اور خطبہ دیجئے۔ تو حضور ختمی مرتبہ حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ، حضور اکرم آئیں گے اور حضور وہ خطبہ ارشاد فرمائیں گے کہ اس سے پہلے کسی نبی نے وہ خطبہ نہیں سنا ہوگا۔ ایسا عظیم خطبہ حضور ختمی مرتبہ ارشاد فرمائیں گے۔ اس کے بعد ایک اور نور کا منبر لگایا جائے گا اور تمام انبیاء کے اوصیاء جمع ہو جائیں گے اس مقام پر، اور خداوند کریم امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ذات علی سے کہے گا کہ علی آپ آ کے خطبہ دیں۔ امیر المومنین تشریف لائیں گے اور امیر المومنین ایسا فصیح و بلیغ خطبہ دیں گے کہ سوائے ذات رسالت کے کسی اور نے ایسا عظیم خطبہ نہیں دیا ہوگا۔ اس کے بعد دو اور ممبر لگائے جائیں گے نور کے، دو اور نور کے ممبر لگائے جائیں گے، اور خداوند کریم کہے گا حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام، حضرت امام حسین شہید کربلا علیہ السلام، حسنین شریفین سے کہے گا کہ آپ آ کر خطبہ دیں۔ دونوں شہزادے جائیں گے، ایک کے بعد ایک دونوں خطبہ دیں گے، اور تاریخ امام کی زبان سے الفاظ ہیں کہ ایسے خطبے ہوں گے کہ سوائے نانا کے اور بابا کے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ چار خطبے ہو گئے، چار خطبے ہو گئے میدان محشر میں۔ ایسے میں ایک منادی ندا دے گا، صدائے الہی آئے گی کہ اہل آسمان، اہل عرش اپنے سروں کو جھکا لو، نگاہوں کو بند کر لو، مخصوص ہستی آ رہی ہے، کنیز خاص آ رہی ہے۔ ایسے میں روایت کے الفاظ ہیں کہ ایک نور کی سواری ہوگی جس کو 1,00,000 فرشتے داہنی طرف سے، 1,00,000 فرشتے بائیں طرف سے، 1,00,000 فرشتے پیچھے کی طرف سے، 1,00,000 فرشتے آگے کی طرف سے اس نور کی سواری کو اٹھائے ہوئے آگے بڑھیں گے، اور اس نور کی سواری میں کچھ مخصوص خواتین ہوں گی، کچھ مخصوص بیبیاں ہوں گی، جن میں سے ایک خدیجۃ الکبریٰ ہوں گی، ایک آسیہ بنت مزاحم ہوں گی، ایک مریم بنت عمران ہوں گی، ایک جناب سارہ ہوں گی، اور ان سب کی سردار شہزادی کون ہے؟ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اس شان سے شہزادی کی سواری آئے گی، اور جب شہزادی کی سواری اس عرشہ محشر میں پہنچ جائے گی تو خدا کی طرف سے اعلان ہوگا لَمِنَ الْكَرَمِ الْجَوْمِ، ایک اعلان ہے نا سورہ ملک، ملک الجوم، آج چیز کیوں کون ہے؟ لَمِنَ الْكَرَمِ الْجَوْمِ، آج کون ہے جو میری مخلوق پہ کرم کرے، میرے بندوں پہ کرم کرے؟ کون ہے جو میرے بندوں پہ کرم کرے؟ جو پنجتن پاک، امام ارشاد کرتے پنجتن پاک ذات الہی سے وقت وہ کریں خداوندہ تیرے سوا کرم کرنے والا ہے کون؟
تو ہی ہر چیز پہ کرم کرنے والا ہے۔ تو خداوند کریم کی طرف سے ارشاد ہوا آج میں نے اپنا کرم تمہیں تفویض کر دیا ہے، میں نے اپنا کرم تمہیں عطا کر دیا ہے، میرے مخلوق پہ کرم کرنے کے لیے اپنا کرم تمہیں عطا کر دیا ہے، یہ ارشاد ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد کرم کی منزل کے بعد خداوند کریم بی بی سے کہے گا کہ آپ جنت میں تشریف لے جائیے، جنت میں تشریف لے جائیے، مگر شہزادی کی سواری در جنت پر آ کر رک جائے گی۔ امام کی حدیث ہے، در جنت پر آ کر شہزادی کی سواری رک جائے گی۔ اور یہاں پر الفاظ ہیں کہ شہزادی التفات فرمائیں گی۔ عربی میں التفات اس چیز کو کہتے ہیں کہ جب کوئی کلام کرنا چاہے، کوئی بات کرنا چاہے تو شہزادی ملتفت ہوں گی، کلام کرنا چاہے گی۔ تو خلاق عالم کی طرف سے ارشاد ہوگا کہ آپ جنت میں کیوں تشریف نہیں لے جا رہے، جنت آپ کے منتظر ہے، تشریف لے جائیے۔ تو شہزادی فرمائیں گی خداوندہ آج میں اس بات کو پسند کرتی ہوں کہ جو میرا وقار ہے، جو میرا شرف ہے، تو اسے اہل جنت کے تمام لوگوں کے سامنے واضح کر دے کہ فاطمہ زہرا کہتے کسے ہیں، سب لوگوں کے سامنے، اہل محشر کے سامنے۔ تو اس وقت خداوند کریم کہے گا مخاطب ہو کے جناب سیدہ سے کہ فاطمہ زہرا جنہوں نے دنیا میں آپ کے محب تھے، دنیا میں آپ کے شیعہ تھے، آپ ان کو منتخب کر لیجئے، روایت کے الفاظ ان کو منتخب کر لیجئے۔ تو شہزادی یہاں پر روایت کے الفاظ ہیں کہ جس طریقے سے کوئی پرندہ مختلف دانوں میں سے خاص خاص دانے چنتا ہے جو کام کے ہوں، جو فاسد دانے ہوں، ان کو الگ کر دیتا ہے، اس طریقے سے عرشہ محشر میں سے شہزادی اپنے ماننے والوں کو چنتی چلی جائیں گی، منتخب کرتی چلی جائیں گی۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ والوں میں سے منتخب کرتی چلی جائیں گی، چیوں کو چن لیں گی شہزادی ان کے اندر سے۔ اور پھر جب شیعہ منتخب ہو جائیں گے، اس کے بعد جب شیعہ جانے لگیں گے، محبین جانے لگیں گے، تو وہ بھی دروازے جنت پہ رک جائیں گے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ دو مقام پر اس قسم کی حدیث ہے، ایک امیر المومنین کے حوالے سے ہے، ایک شہزادی کونین کے حوالے سے۔ تو جنت کے دروازے جنت پہ وہ بھی رک جائیں گے اور کہیں گے خداوندہ آج ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا کیا مقام و منزلت ہے تو دنیا پہ واضح کر دے، جو عرصہ محشر میں لوگ ہیں ہمارا مقام و مرتبہ کیا ہے وہ واضح کر دے۔ تو خداوند کریم ان سے ارشاد فرمائے گا کہ جن لوگوں نے تمہیں نام فاطمہ زہرا پہ پانی پلایا ہو، تمہیں نام فاطمہ زہرا پہ کھانا کھلایا ہو، تمہیں نام فاطمہ زہرا پہ کپڑے پہنائے ہوں، نام فاطمہ زہرا پہ تم سے غیبت کو دور کیا ہو، یہ الفاظ ہے، غیبت کو دور کیا ہو۔ بسا اوقات کھانا کھلا دینا آسان ہے، پانی پلا دینا آسان ہے، مگر یہ غیبت کو دور کرنے کا جلد بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ غیبت کو دور کرنے کا مقام کیا ہے؟ آپ کسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر اہل بیت کے کسی چاہنے والے کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، اہل بیت کے کسی ماننے والے کو برائی کی جا رہی ہے، تو اگر اس مقام پر آپ نے فاطمہ زہرا کا سہارا لے کے، چونکہ بی بی کا محب ہے، لہذا وہاں پر اگر آپ نے اس محفل میں اس کا دفاع کیا تو یہاں پر موجب بن جائے گا اس بات کا کہ اگر اس منزل پر دفاع کیا ہوگا تو وہ موجب بن جائے گا کہ اس چیز پر کہ جنہوں نے غیبت کو دور کیا ہو تو یہ وہ لوگ اس مقابل ہیں کہ ان کو چن لیا جائے گا۔ تو یہاں تک کہ امام نے آخر میں ارشاد فرمایا کہ واقعہ یہ رہ جائے گا کہ آخر میں سوائے مشرک کے، کافر کے، منافق کے اور سوائے اس کے جس کو فضائل اہل بیت میں شک ہو، سب جنت میں داخل ہو جائیں گے فاطمہ زہرا کے صدقے میں۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔
یہ شہزادی کونین کا مقام ہے، یہ شہزادی کونین کا مرتبہ ہے۔ ایک اور مرتبہ آواز بلند درود ارشاد فرمائیے۔ تو کہتے ہیں کہ نبی نے گڑ گڑا کے جب دعا کی، نبی نے گڑ گڑا کے جب دعا کی، خدا نے سیدہ بیٹی عطا کی۔ نبی نے گڑ گڑا کے جب دعا کی، خدا نے سیدہ بیٹی عطا کی۔ یہ خاتون جنا خاتون جنت، تو یوں جنت ہوئی اہل عزا کی، تو یوں جنت ہوئی اہل عزا کی۔ علی کرتے ہیں حل ہر ایک کی مشکل، علی کرتے ہیں حل ہر ایک کی مشکل، مدد کرتی ہیں یہ مشکل کشا کی۔ علی کرتے ہیں حل ہر ایک کی مشکل، مدد کرتی ہیں یہ مشکل کشا کی۔ وفا نے بھی وفا سیکھی انہی سے، وفا نے بھی وفا سیکھی انہی سے، مگر دنیا نے کب ان سے وفا کی۔ اور وہ جس نے سیدہ کا دل دکھایا، رہا امت میں کب وہ مصطفیٰ کی۔ تو یہ شہزادی کونین کا منصب مقام ہے، وہ عظیم مرتبے پر ہے شہزادی کونین۔ اور کیا کہنا شہزادی کونین کا، یہ تو لفظ فاطمہ کی مختصر وضاحت تھی۔ اور شہزادی کا دوسرا لقب جسے زہرا کہا جاتا ہے، زہرا روشنی بخشنے والی، زہرا اور چراغ دینے والی۔ اور شہزادی کے لیے متواتر روایتوں میں موجود ہے، جب شہزادی کونین نماز کے لیے کھڑی ہوا کرتی تھی تو پورا مدینہ شہزادی کے نور سے منور ہو جایا کرتا تھا۔ یہاں پر مجھے علامہ ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقام مرحوم کے الفاظ یاد آ گئے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو اپنی نمازوں سے اپنے دل کو منور کرے اسے مومن کہتے ہیں، جو اپنی نماز سے مدینے کو منور کرے اسے فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے۔ یہ بیوی کی منزلت ہے، دینا منور ہو جایا کرتا ہے، اور زہرا منور کرنے والی، روشنی بکھیرنے والی۔ اور یہاں پر روایتوں میں روشنی بکھیرنے والی کس کو کہتے ہیں؟ فاطمہ زہرا۔ ایک مستقل بڑی تفصیل کے ساتھ حدیث ہے جس کا مختصر حصہ۔ خداوند کریم نے ائمہ طاہرین کی محبت پر، ان کی معرفت پر ہر ایک سے امتحان دیا ہے۔ ہر ایک کو جو منصب ملا ہے وہ معرفت اہل بیت کے طفیل عطا ہوا ہے، جس کو جو منصب ملا ہے، چاہے انبیاء ہو، اولیاء ہو، ملائکہ ہو، ہر ایک کو ان کے منصب کے تحت منصب عطا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ خداوند کریم نے چاہا کہ فرشتوں کا امتحان لے، فرشتوں کا امتحان لے، تو خداوند کریم نے ایک تاریکی، بعض روایتوں میں ہے کہ کوئی بادل بھیجا جو اندھیرا تھا، یا تاریکی بھیجی کہ جس سے ایسی تاریکی چھا گئی کہ ایک فرشتہ دوسرے فرشتے کو دیکھ نہیں سکتا تھا، ایک فرشتہ دوسرے فرشتے کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ تو فرشتوں نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی، اے خداوندہ، اے ہمارے سید و سردار، ایسا اندھیرا تو ہم نے اس سے پہلے نہیں دیکھا ہے، یہ اس قسم کا اندھیرا اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا ہے۔ تجھے واسطہ ہے ان ذوات مقدسہ کا جنہیں تو نے اولاً خلق کیا تھا، ریحان کی منزل ہے، جنہیں تو نے اولاً خلق کیا تھا، ان ذوات مقدسہ کا واسطہ اس تاریکی کو ہم سے دور فرما دے۔ تو روایت کے الفاظ ہیں، ادھر فرشتوں کے زبان سے، ملائکہ کی زبان سے یہ الفاظ جاری ہوئے ہیں، ادھر خداوند کریم نے ارشاد فرمایا، اے میرے ملائکہ، مجھے اپنے عز و جلال کی قسم، تم نے ایسا واسطہ دیا ہے جن کے طفیل میں نے کائنات کو خلق کر دیا ہے، تو ان سے اندھیروں کو میں دور کرتا ہوں
اور واسطہ تو خداوند کریم نے دیا تھا تمام ذوات مقدسہ کا، لیکن روایت کے الفاظ ہیں کہ خداوند کریم نے اس اندھیرے کو، تاریکی کو دور کرنے کے لیے شہزادی کونین کے نور کو بلند کیا۔ نور اتنا بلند ہو گیا کہ ساتوں آسمان شہزادی کے نور سے منور ہو گئے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ ساتوں آسمان شہزادی کے نور سے منور ہو گئے، اور جب منور ہو گئے تو فرشتوں نے تسبیح و تقدیس الہی شروع کر دی۔ تسبیح و تقدیس الہی شروع کر دی۔ جب تقدیس و تسبیح و تقدیس الہی کر چکے تھے، خداوند کریم نے ارشاد فرمایا، مجھے اپنے عز و جلال کی قسم، یہ تم نے جو تسبیح و تقدیس کی ہے، میں اس کے ثواب کو دیتا ہوں، اس بی بی کے محبوں کے نام کرتا ہوں، قیامت تک جو اس کے محب آتے جائیں گے یہ ثواب ان کو میں عطا کرتا چلا جاؤں گا۔ آپ نے دیکھا کہ شہزادی کونین کی نسبت سے کیا عز و شرف آپ کو حاصل ہوا ہے، کیا شرف حاصل ہوا ہے، اور کسی کو حاصل ہو جائے شہزادی کی نسبت سے عز و شرف ہے، شہزادی سے تعلق کی نسبت سے عز و شرف ہے کہ جو خداوند کریم عطا فرما رہا ہے قیامت تک کے لیے، تو یہ شہزادی کی فضیلت ہے۔ اور کیا کہنا بی بی کا، کیا کہنا فضیلت شہزادی کونین کا۔ وہ شہزادی کونین انبیاء کے معجزے ایک طرف، شہزادی کونین کا شرف ایک طرف، تمام معجزے ایک طرف، شہزادی کا شرف ایک طرف۔ خداوند کریم نے معجزے کیوں عطا فرمائے؟ اس لیے تاکہ مخلوقات پر خدا کی حجت تمام ہو جائے۔ جو انبیاء و مرسلین علیہ السلام خداوند کریم نے بھیجے تھے، ان انبیاء و مرسلین کو معجزے دلیل نبوت و رسالت کے طور پر عطا کیے۔ حضرت موسیٰ کا عصا کا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے تھے کہ میں اپنے ہاتھوں سے پرندہ بناتا ہوں، اس میں روح پھونکتا ہوں سورہ آل عمران، اور اس کے بعد حکم دیتا ہوں وہ اڑتا چلا جاتا ہے۔ نابیناؤں کو زندہ کرتے تھے، اور مادرزاد اندھوں کو بینائی عطا کرتے تھے، مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ یہ حضرت عیسیٰ کا معجزہ۔ حضرت سلیمان کے لیے ہوا کو خدا نے مسخر کیا، تمام جنوں اس کے ملکیت میں تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام معجزہ، جہاں سے گزر جاتے تھے پہاڑ ان کی تعظیم میں جھک جایا کرتے تھے۔ یہ تمام معجزات انبیاء کے تھے، لیکن میں اس میں ایک مخصوص معجزہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کا عطا ہوا، وہ یوسف کا معجزہ کیا تھا جس کو سورہ یوسف 4 آیتوں میں خداوند کریم نے بیان کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب برادران یوسف حضرت یوسف کے پاس پہنچے تو حضرت یوسف سے بیان کیا کہ بابا کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے، اور اس طریقے سے حضرت یوسف حالات سے واقف ہوئے۔ تو آپ نے اپنے برادران سے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا کرتا لے جاؤ، قرآن کہہ رہا ہے، حدیث نہیں ہے کہ تم کیا تحقیق کرو، قرآن، کرتا لے جاؤ، اس کرتے کو لے جا کر میرے بابا کی آنکھوں پہ ڈال دینا۔ قرآن، میرے بابا کی آنکھوں پر اس کرتے کو ڈال دینا، بینائی واپس آ جائے گی۔ تو حضرت یوسف کا کرتا ان کے نبوت کی بہترین دلیل تھی۔ یہ کرتے کا اعجاز کیا تھا؟ اگر جناب یعقوب کی آنکھوں پہ ڈالا جائے تو بینائی واپس آ جائے، اگر زلیخا پہ ڈالا جائے جوانی واپس آ جائے۔ یہ حضرت یوسف کا ہے نا، حضرت یوسف قرآن ہے، انکار ہو ہی نہیں سکتا۔ اب افسوس ہے ان مسلمانوں پر کہ جن کے نزدیک پیغمبر اکرم کے وجود کا برکت یوسف کے کرتے سے بھی کم ہو، کہ یوسف کا کرتا تو بینائی عطا کر سکتا ہو رسول کے روضے پر جانے سے۔ نعوذ باللہ، ذرا سوچے تو صحیح، کس مقام پر یوسف کا کرتا، کہاں یوسف، کہاں خاتم الانبیاء، کہاں رسول کے منزل پر۔ تو یوسف کے کرتے کی یہ منزل، یوسف کے کرتے کا یہ مقام کہ اگر
حضرت یعقوب بینائی واپس آ جائے، زلیخا پہ ڈالا جائے، جوانی واقف آ جائے، لیکن کہاں یعقوب، کہاں یوسف، کہاں یعقوب اور کہاں خاتم الانبیاء؟ خدا کی قسم کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، یہ سردار انبیاء ہے، یہ سردار انبیاء ہے، اور یہی انبیاء کا سردار ایک دن آیا ہے اپنی بیٹی کے گھر پہ، اپنی بیٹی کے گھر پہ، اور یہ وہ حدیث ہے جس کو 21 راویوں نے بیان کیا، جابر ابن عبداللہ انصاری نے بیان کیا، ابن عباس نے بیان کیا، ابن مسعود نے بیان کیا، جناب ام سلمہ نے بیان کیا، ابی عائشہ نے بیان کیا، زید ابن ارقم نے بیان کیا، 21 صحابہ نے بیان کیا۔ ابن حجر مکی نے اس حدیث کی روایت میں کہا کہ اس سے بہتر مستند حدیث ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ حدیث کیا ہے؟ ایک دن اللہ کا رسول بیٹی کے گھر آیا ہے اور آ کر کیا کہتا ہے؟ اے فاطمہ زہرا، اے فاطمہ زہرا، میں اپنے جسم رسالت میں ذوق محسوس کرتا ہوں، جسم رسالت میں ذوق محسوس کرتا ہوں۔ اللہ اکبر! پیغمبر جسم رسالت میں ذوق محسوس کرتے ہیں، ایتی نہیں بالکسائی جمانی۔ فاطمہ زہرا، وہ چادر جو آپ اوڑا کرتی ہیں وہ چادر مجھے لا دیجئے، وہ چادر مجھے لا دیجئے۔ اور جب شہزادی کونین نے وہ چادر لا کر اللہ کے رسول کو دی ہے، یہاں پر متفقہ الفاظ ہیں، درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ اثرت انظر وجہ الا یتلا لہو، آؤ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ یتلا لہو البدر ہی جمالہ و کمالہ، کہ جب میں نے بابا پر چادر ڈال دی، سر تو انظر الیہ وجہہ یتلا لہو تمامہ و کمالہ، جب میں نے بابا پر چادر ڈال دی تو بابا کا چہرہ 14ویں چاند کی طرح چمکنے لگا۔ چمکتا تو پہلے بھی تھا نا، مگر کچھ بشری تقاضوں کی منزل ہوا کرتی ہے۔ جب شہزادی کی چادر آ گئی تو ازل میں جو نور محمدی تھا وہ ظاہر ہو گیا، جو ازل میں نور محمدی تھا۔ یہ شہزادی کی چادر کی منزل ہے، 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا میرے بابا کا چہرہ۔ تو یہ شہزادی کی چادر کی منزل ہے۔ جو پیغمبر اکرم کے ذوق جس سے دور ہو وہ شہزادی کونین ہے، جس سے پیغمبر اکرم ذوق کو دور کرے۔ اور کیا کہنا اس بی بی کا، کیا کہنا اس کے شرف کا، اس کے علاوہ کوئی اور مقام ملتا ہی نہیں کہ جہاں پر خداوند کریم چھوٹوں کے ذریعے سے بڑوں کا تعارف کرا رہا ہو۔ کوئی اور منزل ہے تاریخ میں کوئی بتا دے کہ یہ مقام ہے جہاں تعارف کرایا گیا ہو؟ فقط ایک ہی مقام ہے، فقط ایک ہی مقام ہے کہ جب فرشتے نے پوچھا کہ چادر کے نیچے کون ہے تو خداوند کریم رسول کے ذریعے تعارف کرانا چاہیے تھا، مگر نہیں۔ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، فاطمہ ہیں۔ اور یہ چادر زہرا کی عظمت ہے، چادر زہرا کی عظمت ہے۔ اور یہاں پر آخری بات اور آپ کے لیے دعا، یہ عظمت کیا ہے شہزادی کونین کی؟ چادر کی عظمت کیا ہے؟ یہ تطہیر کی منزل۔ اللہ کے عالم نے جب ان ہستیوں کو چادر میں دیکھا ہے نا تو خداوند کریم نے کچھ الفاظ، کچھ فضائل کسی کو نہیں دیے تھے، دنیا سے بچا کے کچھ فضائل رکھے تھے، دنیا سے بچا کے فضائل رکھے تھے۔ دیکھیں کلام کو بڑھانے کی چیزیں 4 ہوتی ہیں، صاحبان علم موجود ہیں، 4 چیزیں ہیں جن سے کلام میں وزن پیدا ہوتا ہے، کلام بلند ہوتا ہے، قوی ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز، اگر کہنے والا بلند ہو کلام بلند ہوگا۔ مجھ جیسا عام انسان کہہ دے کوئی وقت نہیں، یہی بات کوئی بڑا عالم کہے، مجتہد کہے، اس کی بات میں وقت ہوگی، طاقت ہوگی۔ دوسری منزل ہے ماحول۔ عام لوگوں کے ماحول میں بات کا وزن کچھ اور ہوگا، وہی بات علماء کے زمرے میں کہی جائے بات کا وزن کچھ اور ہوگا۔ تیسری چیز ہے
جگہ، کسی عام جگہ پہ بات آپ کریں، آپ کے بات میں وہ بات پیدا نہیں ہوگی. وہی بات آپ مسجد میں بیٹھ کے کہیں، بات میں یقیناً سوچ سمجھ کے کہنا پڑے گا. اور وہی بات اگر مسجد حرام میں کہیں، بہت ہی زیادہ سوچ سمجھ کے کہنا پڑے گا. یہ چیز ہے نا. اور آخری چیز ہے گفتگو کے لیے لہجہ. آہستہ لہجے میں بات کہیں، بات کا وزن کچھ اور ہے. بلند لہجے میں کہیں، بات کا وزن کچھ اور ہے. اور لہجے کی آخری قسم ہے قسم. قسم کھا کے اگر بات کہیں، بات میں سب سے زیادہ وزن پیدا ہوگا. تو آج خداوند کریم نے کچھ ایسی ہستیوں کو چادر کے نیچے دیکھا تھا کہ خداوند کریم نے زمانے سے جو کچھ بچایا تھا، چاہتا تھا اس کو اس منزل پر صاحبان عظمت میں صرف کر دے. سب سے پہلی چیز ہے کلام کرنے والا ہے تو خداوند کریم جس سے بہتر کوئی کلام کرنے والا نہیں. دوسری چیز یہ ماحول ہے تو فرشتوں کا پاک و طاہر ماحول ہے. تیسری چیز ہے مقام ہے تو عرش معلی. چوتھی چیز ہے لہجہ ہے تو قسم. ان چاروں چیزوں کو جمع کر کے کہا سیدی و جلالی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ منزل ہے شہزادی کونین کی، یہ مقام ہے شہزادی کونین کا. ایک مرتبہ بآواز بلند درود ارشاد فرمائیے. مخدومہ زمن کا اب آتا ہے لب پہ نام، مخدومہ زمن کا اب آتا ہے لب پہ نام. غم ہو جبین فکر ادب سے ہو اب کلام. حرف و بیاں کو چاہیے سجدوں کا اہتمام. قلب و نظر پہ فرض ہے زہرا کا احترام. قلب و نظر پہ فرض ہے زہرا کا احترام. جس کو نبی کا نور کہیں یہ وہ ذات ہے. بنت رسول خود بھی محمد صفات ہے. اور زہرا کا ذکر ذکر رسول انام ہے. روئے سخن یہی جانے کلام ہے. فقر و غنا کا ان کے سبب احترام ہے. اور عصمت تو صرف چادر زہرا کا نام ہے. عصمت تو صرف چادر زہرا کا نام ہے. جو ان سے پھر گیا شہیدی کا نہیں رہا. اس در سے ہٹ کے کوئی کہیں کا نہیں رہا. اور وہ فاطمہ وہ آیہ تطہیر کا ورود. وہ فاطمہ وہ آیہ تطہیر کا ورود. وہ ورثہ رحمت کونین موج نور جس کا عمل ہے سجدہ گہے دانش و شعور ہے. جس کا گھر نور امامت سے رشک طور. خورشید جس کے عکس کا پرتو ہے آج بھی. یہ چاند اسی چراغ کی ایک لو ہے آج بھی. یہ شہزادی کونین کی منزلت ہے. یہ شہزادی کونین کا مقام ہے. اور اب ہم اسی شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کے واسطے سے دعا کرتے ہیں. کیونکہ یہ واسطہ ایسا ہے کہ جب کبھی بھی فاطمہ زہرا کا واسطہ دیا جائے خدا کی بارگاہ سے کوئی دعا بغیر استجابت کے لوٹتی نہیں ہے. اور یہاں پر ایک عجیب شعر مجھے یاد آیا کہ شاعر کہتے ہیں کہ دعاؤں نے وہاں جا کر کبھی ایسا نہیں دیکھا. دعاؤں نے وہاں جا کر کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ دروازے پہ لکھا ہو نہیں ہے فاطمہ زہرا. کہ دروازے پہ لکھا ہو نہیں ہے فاطمہ زہرا. ہر منزل استجابت کی منزل ہے. ہر منزل استقامت کی منزل ہے. تو خداوندہ تجھے ولادت باسعادت شہزادی کونین جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا واسطہ. یہ تمام مومنین و مومنات حاجت مند ہیں. ان کی حاجات شرعیہ کو پورا فرما. مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات جہاں کہیں بھی آباد ہیں ان کے جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. مراج الزام کی حفاظت فرما. جو مومنین بے روزگار ہیں ان کو باعزت روزگار عطا فرما.
جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگار میں ترقی و برکت عطا فرما۔ جو مومنین بیمار ہیں خصوصیت سے جن کے لیے دعا کی رحمت کی گئی ہے خداوندہ ان سب کو صحت کامل عطا فرما۔ جو مومنین لاولد ہیں اولاد صالح عطا فرما۔ جو صاحب اولاد ہیں صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آج نصفاں کا دن ہے، خواتین کی بہترین فرد کی آمد کا دن ہے۔ اس کی برکت سے خداوندہ جو اپنی بہنوں بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو بہترین کفو عنایت فرما۔ ہم جو مومنین بیمار ہیں اور آپ جو دلوں میں حاجتیں رکھتے ہیں اس رات کی شب سے دعا کرتے ہیں 5 مرتبہ آیہ کریمہ کا ورد کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم عما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء عما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء عمن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء عمن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء عمن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ 1 مرتبہ سورہ حمد 30 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید حسین عباس زیدی ابن سید مثنیٰ حسین زیدی راج کی نیاز کا اہتمام کرنے والوں کے تمام مرحومین اور جو سالانہ مومنین انتظام کرتے ہیں ان کے تمام مرحومین کے لیے اور خصوصیت کے ساتھ استاد شفتے یافر عزیز شہید مرحوم جن کی آج برسی بھی ہے ان سب کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔